دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور خاتم المحدثین امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری سب کہو رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی تاریخ کے مایہ ناز عالم، محدث اور فقیہ گزرے ہیں، جن کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، امام العصر زمانے کا امام کہا جاتا ہے۔ ذہانت اس قدر ان کی ہوا کرتی تھی کہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا ذہین آدمی نہیں گزرا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام کی حقانیت کو دیکھنا ہے تو انور شاہ کاشمیری کو دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام ایک سچا اور حق والا دین اور مذہب ہے۔ کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر ذہین تھے، اس قدر عاشق رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر دیوانے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مسند پر بیٹھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی ساری زندگی انہوں نے خدمت کی، اور ساری زندگی دشمنان رسول قادیانیت اور مرزائیت کا تعاقب کیا۔ ذہانت کا یہ عالم تھا، مصر کی لائبریری میں گئے، وہاں پر ایک کتاب کو اٹھایا جس کا نام تھا نور العزاء، اس کتاب کو اٹھایا، مصر کی لائبریری میں اصول فقہ پر مشتمل کتاب ہے، اس کتاب کو علامہ انور شاہ کشمیری نے اٹھایا۔ یہ عاشق رسول، محب رسول، غلام رسول کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کی ذہانت کا حال ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو اٹھایا، پڑھنا شروع کیا، لائبریری کی انتظامیہ سے کہنے لگے یہ کتاب مجھے دے دیجئے، میں جا کر ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کی لائبریری اور مکتبے سے چھپوانا چاہتا ہوں تاکہ اس کتاب کو نصاب تعلیم میں شامل کیا جا سکے۔ مصر کی انتظامیہ نے کہا کہ کتاب کو اس لائبریری اور مکتبے سے باہر لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا اچھا اگر اجازت نہیں تو یہاں پر لکھنے کی اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے کہا اس کتاب کو لکھنے کی بھی اجازت نہیں، صرف پڑھنے کی اجازت ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے کتاب کھولی، پڑھنا شروع کیا، صفوں پر صفحے پلٹتے گئے، کتاب کے اوراق پر، کتاب کی لائنوں پر، سطروں پر نظریں پھیرتے رہے، کتاب کو مکمل کیا، جا کر ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے مکتبے سے کتاب کو چھپوایا۔ جب کتاب شائع ہو کر منظر عام پر آئی تو کتاب کو دیکھا گیا، کتاب میں سوائے ایک دو غلطیوں کے، زبر زیر کی غلطیوں کے اور کوئی غلطی نہیں آئی۔ مصر کی لائبریری میں انتظامیہ کو پتہ چلا کہ وہ کتاب تو ہندوستان کے مکتبہ دارالعلوم دیوبند میں چھپ چکی ہے۔ وہ حیران اور پریشان کہ یہ کتاب تو یہاں پہ ہے، وہاں پر کیسے لفظ بلفظ چھاپ دی گئی۔ ان کو معلوم ہوا، بتایا گیا کہ تمہارے مکتبے میں، مصر کے بڑے مکتبے میں، لائبریری میں علامہ انور شاہ کشمیری آئے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی ذہانت کا یہ عالم ہے، امام العصر کی بات بتلا رہا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر خاص رحمت کا اور برکت کا نزول ہوا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف یک دمہ اور ایک لمحے کے لیے بھی نظر ٹکا کر دیکھنا مشکل تھا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا مقام اور مرتبہ۔ تو کیا کیا باتیں سنائی جائیں، آپ کی کیا کیا فضیلت اور عظمت سنائی جائے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یقیناً اس مہینے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ خوشی کا مہینہ بھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، وہیں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات بھی ماہ ربیع الاول میں ہو۔ عزیزان محترم، ولادت میں بھی اختلاف ہے
لیکن وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے متعلق، آپ کی ولادت کیسے ہوئی، کہاں پہ ہوئی، کب ہوئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آج آپ